أشهد أن محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 اہم واقعات ہوئے تھے جن کا تعلق عبد المطلب سے۔ ایک واقعہ ہم پچھلی ملاقات میں بیان کر چکے ہیں، آج دوسرا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ میں ذکر کر دیا ہے، سورۃ الفیل میں، جنہیں اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ واقعہ کیا ہوا کہ یمن کا جو گورنر تھا، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر ابرہہ اس کا نام تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی عقیدت ہے، بڑی اہمیت ہے، تو یہ لوگ چونکہ عیسائی تھے، اس بندے نے اپنے یہاں ایک کلیسا تعمیر کر لیا تاکہ لوگوں کی توجہ خانہ کعبہ سے مکہ سے ہٹ کر کے اس طرف آ جائے۔ یہ بات مکہ کے اندر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو معلوم ہوئی، تو وہ سفر کر کے یمن گیا اور وہاں اس کلیسا میں اس نے غلاظت، گندگی پوت دی، وہاں ٹوائلٹ کر دیا اور وہ وہاں کا پورا سسٹم جو ہے اس نے خراب کر کے رکھ دیا۔ ابرہہ کو جب پتا چلا تو بڑا غصہ ہوا اور اس نے 60,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کیا کہ وہ کعبہ پر جا کر کے حملہ کرے گا اور کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس نے اپنے لیے زبردست ہاتھی کا بھی انتخاب کیا، لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے نکلا اور نکلتے ہوئے وہ آگے پہنچا، اپنے لشکر کو اس نے ترتیب دیا، ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر یا محصر میں پہنچا تو وہاں پر جس ہاتھی پہ یہ سوار تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کسی اور طرف اس کا رخ کیا جاتا تھا تو بھاگ کھڑا ہوتا تھا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ اس طرف آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ بری نیت سے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور کعبہ کا رب اللہ ہے، اللہ نے اپنے گھر کے حفاظت کی، اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ، چڑیوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 جو ہے پنجوں میں۔ کنکریاں بالکل چنے جیسی تھیں اور یہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے، اور جس کسی کو بھی یہ کنکریاں لگتی تھیں اس کے اعضاء، اس کے باڈی کے پارٹس کٹنا شروع ہو جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے۔ ہر کسی کو نہیں لگتی تھی، لیکن جس کو لگتی تھی وہ واپس بھاگتا تھا۔ اس طریقے سے لشکر میں بھگدڑ مچ گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو رودنا شروع کر دیا۔ ابرہہ کو بھی اللہ رب العالمین کی اس آفت میں وہ بھی مبتلا ہوا، اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے۔ صنعاء یعنی یمن کے علاقے میں پہنچتے پہنچتے وہ بالکل چوزے جیسا ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اللہ نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دنوں پہلے پیش آیا، اور یہ واقعہ رفتہ رفتہ بڑے زور و خروش کے ساتھ یا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ وہ تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ روم والوں کو، ایران والوں کو اور حبشہ والوں کو، تمام لوگوں کو یہ خبر معلوم ہو گئی۔ اس واقعے سے کعبہ کی عظمت، مکہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بیٹھ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واقعہ ہوا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آئی۔ اب اگر یہاں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ بالکل حالات کے مطابق ہوگا اور کم ہی لوگ اس کا انکار کر پائیں گے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک اہم واقعہ ہوا جسے اللہ نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے، پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کعبہ کی اہمیت ہے، کعبہ کا مقام ہے، کعبہ کی عظمت ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اور جو بھی ایسا سوچتا ہے اس کو ڈھانے کے لیے اللہ نے اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مزید تیسرا واقعہ نبی کی پیدائش سے پہلے وہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔